معزز سامعین، آج میں نے جس سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ القدر ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کا 97 سورہ ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ یہ جو سلسلہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شروع ہے، یہ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ کسی اسپیسیفک لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ علماء کرام کا کام نہیں ہے، یہ مبلغین کا کام نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا ہے، لیکن اٹس رسپانسبلٹی آف ایوری ون، ہر شخص کے اوپر واجب ہے۔ اچھی بات سنیں، اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اچھی بات سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے۔ یہ سورہ بہت فضیلت رکھتا ہے رمضان المبارک میں، اس لیے اس کا نام قدر ہے، شب قدر۔ اس کی ریسیٹیشن سے پہلے میں اس کی تھوڑی فضیلت بتاؤں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس سورہ کو بار بار پڑھنے کا ثواب کیا ہے، جیسے اس نے ماہ رمضان میں روزوں کے برابر ہے۔ تو دیکھیں ایک روزے کا کتنا ثواب ہے۔ تو یہ رسول خدا نے فرمایا کہ اس کو بار بار پڑھیں اور اس کے ثواب سے ایسے مطلب آپ کو ثواب ملے گا جیسے ماہ رمضان کے روزے رکھے گئے، اس کے برابر ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے کہ بکثرت زیادہ اس سورہ قدر کی تلاوت کرنا، رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، رزق زیادہ ہوتا ہے۔ پھر رزق کی پورا ایک چیپٹر ہے کہ رزق کا مطلب ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی رزق ہے، نہیں، نیک اولاد رزق ہے، نیک بیوی رزق ہے، ٹھیک ہے نا، آپ جو اچھا عمل کرتے ہیں وہ رزق ہے۔ مطلب رزق کی بڑی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس پہ ہم کسی وقت جب ہم اخلاقیات پہ آئیں گے پھر انشاءاللہ اس موضوع کو ہم ٹچ کریں گے۔ امام سجاد علیہ السلام سے نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو سواری پہ سوار ہونے لگے اس کو چاہیے کہ وہ اس سورہ کی تلاوت کرے تاکہ اس کو اللہ کی سلامتی حاصل ہو۔ جو شخص بہت مقروض ہے اس کو چاہیے کہ زیادہ استغفار کرے، اور اسی صورت کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے۔ مطلب اس دور میں اکثر لوگ مقروض اور پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ کثرت استغفار کریں اور اس سورہ کی تلاوت کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی نمازوں میں سورہ قدر کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہی ہے بے شرطہا و شروطہا، مطلب وہ یہ طرف نہیں ہے کہ ایک طرف بندہ یہ کام کر رہا ہو اور پھر وہ کہے میں سورہ قدر پڑھ لیا، تو ایسا نہیں ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اصالِ ثواب کے لیے آپ کبھی اپنے والدین کی قبروں میں جائیں، اپنے عزیز و اقارب کی قبروں میں جائیں تو انگلیوں کو کہا گیا ہے کہ گاڑ کر قبر پہ 10 دفعہ اس سورہ کی تلاوت کریں، سورہ قدر کی۔ کہتے ہیں قبر سے عذاب اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اور بڑا خوبصورت ہے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہے، درد شقیق ہے یا کوئی بھی درد ہے، تو یہ درمیانی انگلی اور یہ انگوٹھے کو سر کو دبا کے آپ 10 دفعہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ تو میرے ناظرین کتنی فضیلت ہے سورہ قدر کی۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تو کیا جانے شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ابھی میں اس پہ آتا ہوں، یہ 1000 مہینے کے فرشتے اور روح اس رات کو اپنے پروردگار کے اذن سے اترتے ہیں، اور ایک ایسی رات ہے جو طلوع فجر تک برکتیں، رحمتیں اور سلامتی سے بھری ہوئی ہیں۔ تو
شب قدر، دیکھیں پہلی جو امتیں تھیں ان کی بڑی عمریں تھیں، 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال، 2300 سال. نوح علیہ السلام کے متعلق آپ نے روایت سنی ہوگی، وہ 900 سال تو صرف انہیں تبلیغ کی تھی، اور 2300 سال تک، 2100 سال تک ان کی ایج بتائی گئی ہے. تو رسول خدا ہم جن کی امتیں محمدی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا شرف دی ہے. شب قدر 1000 مہینے، 1000 مہینوں کی جب آپ کیلکولیشن کریں نیئر اباؤٹ 83 ایئرز بنتی ہے. تو ایک رات آپ نے اگر وہ اللہ کے ساتھ لو لگا لی، استغفار کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، تو آپ نے ایسے ہے کہ جیسے آپ نے 83 ایئرز آپ نے عبادت کی. تو اس رات اس سورہ میں جو شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا اس شب قدر مخفی رکھی گئی ہے. آخری عشرے میں سورہ قدر، یہ شب قدر جو ہے اس کو مخفی رکھا گیا، یہ نہیں بتایا گیا. کچھ روایات ہیں 21 کی بھی، 23 کی بھی، 27 کی بھی کچھ روایات ہیں. تو مخفی اس لیے رکھا گیا ہے کہ آخری عشرے میں بندہ اپنے اللہ سے ڈائلنگ بلائے، اس سے استغفار کرے، اس کے قربت حاصل کرے. تو اس لیے اس میں نہیں پریشان ہوا. معصومین سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیں شب قدر. شب قدر میں پتہ ہے ہمارے پاس ملائکہ اترتے ہیں، روح الامین جو زمین پہ آتے ہیں یہ ہمارے ارد گرد تو ہوتے ہیں، لیکن آپ آخری عشرے میں کوشش کریں کہ اس کی عبادت کو اس سے بھرپور مستفید ہوں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے، تفسیر تو اس کی بہت ساری ہے، بہت ساری اس کی لمبی تفاسیر ہے. مطلب میری کوشش ہے کہ میں اس کو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں، بڑے شارٹ ٹائم میں آپ کو میں نے صرف اس کی فضیلت بتائی ہے، اور اس کا ریسیٹیشن کی اور ترجمے کے ساتھ تھوڑا سا میں نے بتایا، ٹچ کیا کہ شب قدر کہ انسان جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اور معصیت خدا کرنے میں اس کو بالکل کسی قسم کی کوئی اس کے اندر کوئی شرم و حیا ختم ہوگی. معاشرے میں دیکھتے ہو برائیاں، بدکاریاں عام ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں. آج کے درس میں بھی مولانا صاحب نے یہی کچھ کہا تھا کہ انسان کا دل ایک نور ہے، سفید نور کی طرح، ٹھیک ہے نا. اس پہ جب بندہ کو گناہ کرتا ہے تو اس پہ ایک بلیک سپاٹ بنتا ہے. تو جب بندہ استغفار نہیں کرتا تو وہ بلیک سپاٹ بڑھ جاتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ بلیک سپاٹ بڑھتا ہے. استغفار نہیں کرتا، اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا، یا اس کے ساتھ معافی نہیں مانگتا، تو یہ کرتے 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 ایک اسٹیج آتی ہے کہ جب اس کا دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو معاشرے میں دیکھتے ہو نا، جو لوگ مطلب جن کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں کبھی نکلا، کیونکہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ان کو ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کے دل نرم ہی نہیں ہوتے، ان کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہی نہیں، کیونکہ وہ معصیت خدا کر کر کے اس دلدل میں ایسے پھنس چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے تو ہے نا ان کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور کرے، نور کی روشنی سے منور کرے، اور ہمیں حق اور باطل کی پہچان کروائے. آخر میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا، اپنے آپ سے سب سے پہلے تقوی الہی اختیار کرنے کی مجھے توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اور سب سے بڑی بات اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا